اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. تھوڑی سی بڑھا بحمد اللہ تعالی. ہم اس سے قبل 2 درس کر چکے ہیں برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے پہلا جو درس تھا وہ برکات دست اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دست اقدس کی برکات، یعنی جس چیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس لگا دیتے تھے یا کوئی چیز حضور کے دست اقدس سے مس کر جاتی تھی، اس کو ایسی برکت ملتی تھی کہ کبھی وہ برکت زندگی بھر ختم نہیں ہوتی تھی. جیسے میں نے حضرت ام معبد کی بکری کا آپ کو واقعہ سنایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ فرماتی ہیں کہ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چونکہ وہ بھی چلے گئے تھے ہجرت کر کے، تو 10 سال حضور نے مدینہ پاک میں قیام فرمایا. تو کہتی 10 سال تک میری بکری اسی طرح سے دودھ دیتی رہی. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا، بکری اسی طرح سے دودھ دیتی رہی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا. تو ان کے زمانہ میں قحط ہو گیا، جب چارہ وغیرہ ملنا دشوار ہو گیا تھا، تو جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ بھی نہیں میسر آتا تھا. تو ایسے میں جانور دودھ جو ہے وہ پھر نہیں دیتے، ظاہر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس قحط سالی میں بھی میری بکری اسی طرح سے دودھ دیتی تھی جیسے پہلے، وہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مس فرمایا تھا. اسی طرح کسی کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست سے اقدس پھیر دیا تو ان کے چہرے کا حسن نہیں کبھی ختم ہوا. کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو ان کا سر دوسروں کے لیے باعث شفا بن گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر پر حضور نے دست اقدس پھیرا تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور اپنے بیمار ان کے پاس لے کر آتے تھے. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اپنا لعاب دہن اپنے سر پر یوں لگا کے، یعنی بالوں کو ہاتھ لگا لیتے تھے ایسے لگا کے، اور بیماری کی جگہ پر لگاتے تھے. زخم ہوتا تھا یا فیور ہوتا تھا یا کوئی بھی، یہ جانور لے کر آتے تھے ان کے تھن خراب ہو جاتے تھے، دودھ نہیں دیتے تھے، تو وہ ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی بالوں کو ایسے مس کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، شفا یاب ہو جاتے. یعنی ان بالوں میں صرف ہاتھ ایسے لگا کے ایسے بیمار کو مس کر دینے سے بیمار شفا یاب ہو جاتا. پچھلا درس ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکات کے حوالے سے کیا. اس کی بہت ساری برکات ہم نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاحظہ کی. بہت خوبصورت واقعہ جو میں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، تو ذرا مختصر ہو جائے پچھلی بات سے آج کی بات میں لنک کرنے جا رہا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے. تو جنگوں کے دوران ایسی کنڈیشن آئے گی بعض دفعہ کہ آپ کی ٹوپی مبارک سر سے گر گئی تو وہ جنگ چھوڑ دی انہوں نے اور ٹوپی کی تلاش شروع کر دی. اور ایک جنگ کے دوران ایسا ہوا کہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو اعلان کر دیا گیا کہ حضرت خالد بن ولید کے لیے لشکر نیا روانہ ہوگا ان کی مدد کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا حضرت عبیدہ بن جراح کو کہ ان خالد کی مدد کے لیے پہنچو. تو انہوں نے اعلان کروا دیا، لشکر تیار ہو گیا. صبح لشکر نکل پڑا بڑی تیزی کے ساتھ. تو جب لشکر جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا جو پکڑا ہی نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا شاید کوئی فرشتہ آ گیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری مدد کو. تو
کہتے بڑی کوشش کی پکڑنے کی، نہیں پکڑے، بڑے تیز گھوڑ سوار ان کے پیچھے دوڑائے، نہیں پکڑے گئے، پیچھے سے آواز دے کر ان کو روکا تو وہ رکے، تو پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں، حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ، ان کی زوجہ ہوں۔ جب آپ نے رات اعلان کیا تھا نا کہ خالد مشکل میں ہے، تو میں نے کہا خالد پر تو کبھی مشکل آئی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا تو ان کی ٹوپی گھر میں تھی، ان کی ٹوپی گھر میں تھی، ٹوپی گھر میں رہ جانے کی وجہ سے خالد مشکل میں تھے، وہ ٹوپی میں ان کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور جب وہ ٹوپی لے کے میدان میں پہنچی تو کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور جو لشکر کفار تھا وہ اس نعرہ تکبیر کی آواز کے ساتھ دہل گیا۔ ابھی ٹوپی آپ تک پہنچی نہیں تھی، صرف میدان میں آپ کی اہلیہ کے پاس تھی کہ لشکر کفار کے دل دہل گئے تھے۔ ایسی غیبی آوازوں کے ساتھ نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند ہونے لگی۔ تو جب آپ کو پیش کی گئی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا آپ کون ہیں؟ چونکہ چہرے پہ نقاب تھا، اس دوران جنگ یہ مجھ تک آپ کیسے پہنچ گئے اور کون ہیں؟ تو نقاب الٹ کے بتایا کہ خالد میں تمہاری اہلیہ ہوں، تمہاری ٹوپی لے کر آئی۔ تو جیسی ٹوپی آپ نے سر انور پر پہنی، فتح ہو گئی۔ نستور نامی ایک جنگ کے اندر ایک شخص آپ پر غالب آ رہا تھا، آپ کی ٹوپی گر گئی تھی، تو وہ غالب آ گیا، آپ کی پشت پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے آواز دے کر فرمایا صحابہ کو کہ میری ٹوپی مجھے فوراً پہنچاؤ، میری ٹوپی گر گئی۔ یعنی ان کا سارے کا سارا دار و مدار وہ اپنی تلوار پر، اپنی قوت پر، زور بازو پر، اپنی صلاحیتوں پر، سپہ سالاری پر نہیں تھا، بلکہ سارے کا سارا ان کا اعتماد اور بھروسہ اور ان کی قوت اور طاقت اس منہ مبارک میں تھی جسے انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سی رکھا، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو فتح یاب فرماتا۔ زندگی میں کبھی کوئی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئی، ہر جنگ میں فتح یاب۔ تو آج کے ہمارے درس کے اندر چند اور چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی برکات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اقدس سے ایسی پاکیزہ خوشبو آتی تھی کہ مشک و عنبر سے، کستوریوں سے بھی ایسی، اور عود سے بھی ایسی خوشبو نہیں آتی تھی جیسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اقدس سے خوشبو آتی تھی۔ اور اس کو بھی، پسینہ اقدس کو بھی لوگ برکت کے طور پر لیتے تھے، یعنی اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے ہمیں کہ انبیاء علیہ السلام کے آثار اور تبرکات، ان سے برکت حاصل کرنا، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں خود ترغیب عطا فرمائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق سے اپنے بال مبارک منڈوائے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو فرمایا کہ یہ بال میرے بانٹ دو صحابہ میں، تو صحابہ میں حضور نے حکماً اپنے بال مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے۔ حضور خود بھی برکات عطا فرما رہے ہیں اور صحابہ بھی اس کو بطور برکت اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونے اور چاندی اور دیگر جو جواہرات ہیں ان سے بڑھ کر ہمارے پاس محبوب اور قیمتی چیز یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک۔ صحابہ کہتے تھے دنیا کی کوئی چیز ہمارے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حصول سے، اور وہ پھر اس کا ادب کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی خاص بات میرے مطالعہ میں گزری، اس شخص کا احترام کرتے تھے جس کے پاس حضور کی کوئی نشانی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تبرک ان کے پاس، جیسے منہ مبارک ہے، جیسے کسی نے کسی کے سر اقدس پر حضور نے دست اقدس پھیرا ہو تو ان کا باقی صحابہ احترام کرتے تھے اس وجہ سے۔ تو صحابی تو وہ بھی تھے، باقی بھی تھے، لیکن اس وجہ سے کہ ان کے پاس منہ مبارک ہے، اس وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ بڑی خاص لطیف بات ہے۔ اس وجہ سے یعنی کیا چیز تھی جو ان کو ممتاز بنا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا زیادہ احترام کرتے تھے اور اپنے سے زیادہ ان کو لائق عزت جانتے تھے؟ ان کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، لوگ پھر اپنی حاجات کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے پاس تھے، تو کوئی بیمار لے کر آتا
تو وہ پانی لے کر آتے تو وہ کیا کرتی تھی، اس میں سے منہ مبارک گزار دیتی تھی اور پانی ان کو واپس کر دیتی تھی. وہ پانی جا کے ان کے بیمار پیتے تھے تو شفا یاب ہو جائے. اسی طرح پسینہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکات حاصل کرتے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا ایک گدا بچھایا کرتی تھی، چمڑے کا گدا. اب وہ بھی دیکھیں نا، ان کا چمڑے کا گدا بچھانا اس نیت کے لیے ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کے دوران جو پسینہ مبارک آئے وہ نیچے نہیں گرے، یا اس کپڑے کے اندر یا اس گدے کے اندر جو روئی کا ہوتا ہے جذب نہ ہو، بلکہ وہ اسی طرح سے رہے اس چمڑے کے اوپر. تو وہ اس کو اکٹھا کیا کرتی تھی، اس لیے وہ چمڑے کا گدا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھاتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما کے اٹھ جاتے تو جو پسینہ ہوتا تھا اس پسینے کو پھر وہ جمع کرتی تھی اور جمع کر کے شیشی میں بوتل میں ڈالا کرتی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو تحفے میں دوں گی، اپنے بچوں کو تحفے میں دوں گی. سبحان اللہ. تو ان کا عقیدہ ہی یہ تھا. اللہ اکبر. اور حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ جو مردوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میری خوشبو میں حضور کے پسینہ اقدس کے قطرات شامل کر دیے جائیں. اس کو حنوت کہتے ہیں، حنوت، حنوت، ہا نون واو طا، حنوت. تو ایک تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری زبان کے نیچے رکھ دیا جائے. دوسری وصیت انہوں نے کی تھی کہ مجھے خوشبو لگائی جائے میرے کفن کو تو اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شامل کیا جائے. تو ان کو یہ دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا. ان کی زبان اقدس کے نیچے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بھی رکھا گیا اور حنوت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ خوشبو لگائی گئی، یعنی اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شامل کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح لعاب دہن سے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین برکت حاصل کرتے تھے. اب لعاب دہن ہے، آپ تھوڑا سا خیال کریں، ہم اس کو عرف عام میں اپنے لیے ہم تھوک کہتے ہیں، اس کو تھوک. تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے تھے. تو ذرا تھوڑا سا اس بات کا مظاہرہ کر کے دیکھیں نا کہ اپنی تھوک یہ ذرا آپ اگر نبی جیسے ہیں تو اپنی اہلیہ پہ کم از کم ڈال کے دیکھیں یا بازار میں جاتے کسی کے اوپر پھینک کر دیکھیں. ہاں جی، تو اسی وقت پتہ چل جائے گا آپ کیا ہیں. بات کرنے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ حضور ہمارے جیسے، بھی تم تو ان کے لعاب دہن سے بھی حیثیت نہیں رکھتے ہو. صحیح بخاری میں بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت عروہ بن مسعود ابھی ایمان جب انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو کفار کی طرف سے جاسوس بنا کے بھیجے گئے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے اس موقع پر. تو وہ آ کے چھپ کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور ملاحظہ کرنے لگے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. جا کے انہوں نے بتانا تھا. اب وہ سارا کچھ جو نوٹ کیا دیکھتے رہے تو یہ جو کچھ انہوں نے نوٹ کیا دیکھا تھا یہی ان کے ایمان کا باعث بن گیا. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ جا کر بتاتے ہیں، کہتے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده. وہ کہتے خدا کی قسم تم ان محمد سے لڑائی کی بات کرتے ہو، تم ان کے اصحاب سے لڑائی کی بات کرتے ہو. کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہان کے درباروں میں گیا ہوں،
میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہان ان کے دربار دیکھے، میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو ان کا ایسا ادب اور تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا میں نے ادب اور تعظیم کرتے ہوئے محمد کے اصحاب کو دیکھا۔ یہ انہوں نے اپنا پھر جو ہے نا وہ اس پر تجزیہ کیا انہوں نے، وہ بہت ساری طویل حدیثیں پا کے ایک ایک چیز پر جب وہ کلام کرتے تھے تو لوگ ان کے سامنے ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کے منہوں میں زبان نہیں ہے۔ جب وہ وضو کے لیے پانی طلب فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأُوا قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو کے لیے پانی طلب فرماتے تھے تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ پانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے، تو اس خدمت کے حصول کی خاطر ایسے لگتا تھا کہ اس خدمت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان تلوار چل جائے گی، کہ یہ خدمت مجھے حاصل ہو جائے کہ میں حضور کو وضو کروا سکوں۔ کہتے اتنا ادب، اتنی تعظیم، اتنی محبت، یہ سارا کچھ بیان کر کے پھر وہ کہتے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل من، کہتے خدا کی قسم جب وہ تھوک مبارک یعنی کھنکھارتے تھے، بھی پھینکنا تو دور کی بات، کہتے جب کھنکھارتے تھے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اور پھر جب وہ لعاب دہن مبارک پھینکتے تھے تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر آتا تھا، ہاتھ پر آتا تھا، اور وہ اس ہاتھ پر آتا تھا یا پھر چہروں پر آتا تھا، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مل لیتے تھے اور اپنے بازوؤں پہ اور اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ فَدَالَكَ بِهَا وَجْهُ وَجِلْدَهُ، کہتے مل لیتے تھے اپنے چہروں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے انسان دنیا میں اس سے پہلے نہ کبھی آئے نہ کبھی بعد میں آئے۔ حضور نے تو نہیں ان کو فرمایا تھا کہ میں جب تھوک مبارک لعاب دہن مبارک پہنوں تو تم ایسا کرنا، قرآن میں تو نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر، کس کتاب میں آیا تھا؟ یہ وہ محبت اور ادب اور تعظیم کی وہ کتاب ہے جو ان کے اندر سے جس کے سوتے پھوٹے تھے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس اور لعاب دہن مبارک، یہ بھی وہ عظیم دولت اور نعمت ہے کہ جس کے دامن میں آ جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان بن جائے اور مبارک ترین انسان بن جائے، اور پھر جس کو وہ میسر نہیں آتے تھے چھینٹے تو وہ دوسروں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مس کر لیتے تھے، ان کو جا کے مس کر لیتے تھے، مس کر کے پھر آپ نے وہ ایسے جسموں کو ملتے اور اپنے چہروں کے اوپر مل لیتے تھے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی تو کوئی زخم ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک یوں لگا کے مٹی پر لگاتے، ایسے مٹی پر لگاتے، زمین پر لگانے کے بعد اس کے اس زخم پر اس کی اس جگہ پر رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے، بڑے بڑے جن کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو حضور تو تاجدار انبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے تربت ارضنا، ہمارے زمین کی مٹی، ہماری زمین کی مٹی، تربت ارضنا بریقت بعدنا، اور ہمارے بازوں کے لعاب سے، یشقا سقیمنا، اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ جو بازنا فرمایا نا، بازنا ہمارے بازوں کے لعاب دہن سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیض امت کو بھی عطا کیا ہے، امت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور پھر آگے تک قیام قیامت میں عرض کروں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیض اپنی امت کو بھی عطا فرمایا ہے کہ لعاب دہن کے ساتھ مطلوبہ زخم کی جگہ پر ہاتھ رکھ دینا، انگلیاں لگا دینا، اس سے شفا نصیب ہو جاتی ہے۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدنا کہہ کر اپنا تو اس میں ذکر فرمایا ہی، چونکہ حضور اس وقت یہ عمل کر رہے ہوتے تھے، ایسے کر کے ایسے کرتے، اور فرمایا ہماری زمین کی مٹی میں، یہ وہی زمین ہے، یہ وہی مٹی ہے جہاں کوئی آتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا۔ یسرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہاں ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو سخت بخار ہو گئے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ مدینہ طیبہ بن گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اور اس جگہوں کو اللہ پاک نے اس مٹی کو باعث شفا بنا دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن مبارک سے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی لوگوں کی، ٹانگیں ٹوٹ جاتی تھی، بازو ٹوٹ جاتے تھے، لعاب دہن مبارک لگا کے اس کو اس کے واپس مقام پر رکھتے تھے تو ویسے جڑ جاتا تھا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ آنکھیں نکل آتی تھی باہر، لعاب دہن مبارک لگا کے آنکھ کی پتلی کو دوبارہ واپس رکھتے تھے تو ایسے روشن ہو جاتی تھی جیسے کبھی نکلی نہیں، کوئی زخم ہی نہیں، دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو۔ یہ لعاب دہن مبارک کی برکات۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبہ وسلم۔ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دلوایا کرتے تھے۔ اور گھٹی کس چیز ہم دیتے ہیں؟ گھٹی شہد کی دیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کے پاس ہم لے جاتے ہیں کہ مطلب گھر میں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یا کوئی بڑے ہوتے تو ہم لے جاتے ہیں تو وہ اس کو شہد سے گھٹی دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح سے لوگ اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے گھٹی دلوانے کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کھجور لاؤ، کھجور لا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چباتے، چبانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے منہ میں وہ اپنے لعاب دہن والی کھجور ان کے منہ میں ان کے تالو کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کو کھجوروں سے محبت ہے، تو آپ پھر بچوں کے نام بھی رکھتے اور ان کو گھٹی دیتے، اور گھٹی کس کی؟ لعاب دہن مبارک، یعنی کھجور اپنے منہ میں ڈال کے۔ تو جنہوں نے اپنے منہ میں کھجور چبا کے اپنی لعاب دہن کے ساتھ جن کے منہ، تو ان میں پھر جو علم کا فیض ہوگا، جو طہارت کا، تقوی کا، روحانیت کا، علم کا، اس کے کیا اندازے ہوں گے اور اس کے کیا عالم ہوں گے، نہ صرف ان کے بلکہ ان کی نسلوں کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے، حضور کے جبہ مبارک سے بھی برکت حاصل کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیرہن تھا، جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، وہ سنبھال کر رکھ لیا گیا تھا، اور پھر اس کی زیارت کروایا کرتی تھی امہات المؤمنین۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسروانی تلسان کا جبہ نکال کر دکھایا جس کے گریبان اور آستینوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ یہ وہ جبہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک نکال کے لوگوں کو زیارت کروایا کرتی تھی، دوسرے لفظوں میں کہ یہ جو وہ جبہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتی تھی؟ پھر اس کو پانی میں سے گزار کر اس جبہ مبارک کو وہ پانی لوگوں کو دیا کرتی تھی، جیسے ہم دم کرتے ہیں نا، دم کرتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں، ایسے وہ پانی کے اندر، جیسے منہ مبارک کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کا منہ مبارک پانی میں سے نکال کے پانی ان کو پینے کے لیے دیا کرتی، اسی طرح حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ آپ کا جبہ مبارک جو ہے وہ پانی میں دھویا کرتی تھی،
ڈالتی تھی، وہ جو پانی ہوتا تھا باقی وہ دیا کرتی تھی لوگوں کو پینے کے لیے، اس سے بیماروں کو شفا ہوا کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کلام کی نسبت کی کہ میں کوڑوں کو سونا کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، نابینوں کو بینا میں کرتا ہوں، کوڑوں کو سونا میں کرتا ہوں، یعنی بیماروں کو شفا میں دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا عالم کہ حضور کے پیرہن میں، حضور کے جبہ مبارک میں شفا تھی، حضور کے لعاب دہن مبارک میں شفا تھی، حضور کے منہ مبارک میں شفا تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اس کے بالوں میں شفا تھی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شانوں سے، کتنے کمالات سے، کتنی برکات سے نوازا۔ اور چادر مصطفیٰ کا واقعہ، چادر مصطفیٰ اس سے برکات۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک بڑی خوبصورت سے بے تن فرمائی، تو حاضرین میں سے بیٹھے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ان کو عطا فرما دی۔ باقی صحابہ نے ان کو کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی زیب تن فرمائی تھی، چلو تم نے مانگنی تھی، لینی ہی تھی تو بعد میں عرض کر دیتے، اسی وقت ہی تم نے یہ بات کہہ دی، تم سے رہا نہیں گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے، تو کیسی بات کی ہے تم نے کہ فوراً حضور سے تم نے چادر مانگ۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے لیے نہیں مانگی، پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے، مجھے پتا تھا کہ کسی نہ کسی مانگ لینی اور حضور نے عطا کر دینی ہے، میں نے جلدی اس لیے کی ہے کہ یہ چادر جو حضور نے خود زیب تن فرمائی ہے مجھے نصیب ہو جائے تو میں اس کا کفن بنواؤں اپنے لیے، یہ میں نے اس لیے لی ہے۔ یعنی وہ اس چادر سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن بن گئی، حضور کی جسد اقدس سے مس کر گئی، وہ اس چادر کو اپنے کفن کے طور پر جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اس سے برکات۔ اب اس سے کیا برکات ہونی تھی؟ ظاہر ہے قبر کے اندر ان کی بخشش کا معاملہ، بلندی درجات کا معاملہ، تو وہ منہ مبارک لے کر بھی قبر میں جا رہے ہیں، حضور کے پسینہ اقدس لے کر حضرت انس جو ہے وہ قبر میں جا رہے ہیں، اسی طرح حضور کی چادر مبارک، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ، ان کو ایک تو پہلے ان کی قبر میں جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے، اور دوسرا پھر آپ نے اپنا کرتا مبارک ان کو عطا فرمایا، یعنی ان کا جو کفن بنا تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کو بطور کفن کے عطا فرمایا۔ تو وہ اس کرتے کی برکت تو ہوگی کچھ، میرے آقا نے اپنا جبہ ہی تو بھیجا تھا حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر، تو انہوں نے اس جبہ مبارک کے بدلے میں اللہ سے حضور کی آدھی امت کا سودا کر لیا بخشش کا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سے وہ کچھ دیر ہو گئی، وہ جبہ مبارک لے کر آگے چلے گئے، تو پھر یہ انتظار میں تھے صاحبین کریمین، پھر پیچھے گئے تو آپ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے جلدی کر دی، ابھی بات یہاں تک پہنچی، اللہ سے استفسار اس بات پر ہو رہا تھا کہ اللہ یہ جبہ تیرے محبوب نے مجھے تحفہ دیا ہے، اس تحفے کی برکت سے حضور کی امت کی بخشش فرما دے، ابھی اس تحفے کے بدلے میں آدھی امت کا سودا ہوا ہے، تھوڑی دور اور رک جاتے تو باقی بھی اسی جبے کے بدلے میں ابھی اللہ کے ساتھ بات کرتا، اسی کے صدقے سے اللہ سے بات کرتا اور بخشش طلب کرتا۔ تو یہ جبہ مبارک کی برکات، ان کے نالین اقدس کی کیا برکات ہوں گی، ان کے امامہ کی کیا برکات ہوں گی، ان کے وجود اقدس کی کیا برکات ہوگی، سبحان اللہ، قربان جائے۔ تو یہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے۔ وہ ایک شاعر تھے اور بادشاہوں کے لیے آپ شعر کہا کرتے تھے۔
درباری ہوتے ہیں نا شاعر شعراء، تو وہ درباری شاعر تھے. تو ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. اب لمبا عرصہ بیماری میں گزرا، تو بیماری کے دوران ان کو یہ خیال آیا کہ اتنی دیر تو نے بادشاہوں کے، دنیا کے بادشاہوں کے، حکمرانوں کے قصیدے پڑھے ہیں، چل کچھ قصیدہ دو جہانوں کے بادشاہ کا پڑھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھ. پھر انہوں نے وہ قصیدہ مبارک مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم یہ پڑھا. تو آقا لکھا، تو ابھی پڑھا نہیں تھا، کسی کو سنایا نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا شرف الدین وہ جو ہمارا قصیدہ لکھا ہے ذرا پڑھ کر سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائے. محبت کا یہ عالم، حضور کی عطاؤں کا یہ عالم. یا آقا میں نے تو ابھی وہ کسی کو سنایا ہی نہیں ہے. فرمایا تو نے لکھا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے. اٹھ کر کھڑے ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی. تو جب آپ بیدار ہوئے تو وہ چادر مبارک آپ کے پاس اسی طرح سے موجود تھی اور آپ بالکل تندرست اور توانا تھے. تو صبح بازار میں گئے تو ایک اس وقت کے اولیاء میں سے کوئی ان کو ملے تو انہوں نے کہا وہ قصیدہ تو سناؤ. انہوں نے کہا میں نے تو ابھی کسی کو سنایا ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا اس کا یہ جو شعر ہے، اور شعر پڑھ کر سنایا. ان کا یہ جو شعر ہے یہ شعر سناؤ. اللہ اکبر، تمہیں کیسے پتا؟ ان کا جیسے ان کو پتا چلا. سبحان اللہ، انہوں نے ہی بتایا. اللہ اکبر. فرمایا تمہارا یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے اس وقت میں بھی وہاں پر موجود. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا حکم الحاکمین یا رب العالمین۔ تیرا شکر ہے اللہ، تو نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کی توفیق عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تبرکات کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس ذکر کو قبول فرما کے ہمیں پاکیزگی قلب، پاکیزگی روح عطا فرما۔ یا اللہ پاکیزگی سوچ عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاکیزہ فرما دے۔ اے اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے اے اللہ ہماری دنیا کو بھی یا اللہ پاک اپنے تابع کر دے، اور اے اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب و کامران بنا دے۔ یا اللہ قبر سے لے کے حشر تک اے اللہ ہمارے لیے منزل آسان فرما دے۔ اس ذکر پاک کا صدقہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ جس گھر میں بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ محترم جناب پروفیسر جمیل صاحب، ان کے بھائی محترم جناب اجمل صاحب، یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما اور بلندی درجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے اعزاء اقرباء اس دنیا سے ہجرت فرما دے، مولا ان کی مغفرت فرما، حضور کی جمیع امت اولین آخرین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ دنیا میں آخرت میں رسوائی سے بچانا، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے یا اللہ، حضور کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا